میں نے سنا ہے کہ ہمارے جنگل میں ایلین آتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ او کالو، تم بھی نا، یہ سب بس کہانیاں ہیں، جھوٹ ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میں تو ایسی باتوں پر بالکل یقین نہیں کرتا، تم بہت زیادہ سوچتے ہو کالو۔ وہ ابھی باتیں کر رہے تھے کہ پیچھے سے ایک ایلین شپ اڑتا ہوا آتا ہے اور آ کر سیدھا مور کے اوپر لائٹ مارتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مور غائب ہو کر ایلین شپ میں چلی جاتی ہے۔ یہ سارا واقعہ دیکھ کر کالو کوا جلدی سے دوڑا اور دوڑ کے وہ اڑنے لگا اور اڑ کے سیدھا وہ پہنچا مٹھو طوطے کے پاس۔ مٹو تمہیں پتا ہے کیا ہوا؟ بہت برا ہوا۔ کیا ہوا کالو بھائی؟ کیوں ایسے پریشان ہو رہے ہو؟ کوئی دانا نہیں ملا کیا؟ دانے کی بات نہیں ہے مٹھو، مور کو ایلین پکڑ کے لے گئے ہیں۔ ہا ہا ہا، کالو بھائی کیا مذاق کر رہے ہو؟ مور اتنا بڑا پرندہ، اسے کون پکڑ کر لے جا سکتا ہے بھلا؟ تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو۔ وہ ابھی باتیں کر رہے تھے کہ ایک ایلین شپ آتا ہے اور آ کر مٹھو طوطے پہ لائٹ مارتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مٹھو طوطا غائب ہو کر ایلین شپ میں اڑ کر پہنچ جاتا ہے اور کالو کوا ڈر جاتا ہے۔ کالو کوے نے اپنی جان بڑی مشکل سے بچائی اور یہاں سے بھاگا، اور بھاگ کر وہ سیدھا پریشان تھا اور سوچ رہا تھا اب کیا کروں اور کس کو بتاؤں۔ وہ سیدھا پہنچا ٹونی چڑیا کے پاس۔ ٹونی چڑیا کو ساری باتیں بتانے لگ گیا۔ اس نے جو ہوا وہ ٹونی چڑیا کو بتایا۔ ٹونی چڑیا، بہت برا ہو گیا ہے، میں بہت برا ہوا، میں نے دیکھا بہت برا ہوا۔ کالو بھائی کیا ہوا؟ اتنے پریشان کیوں ہو؟ خیر تو ہے؟ خیر نہیں ہے، بالکل خیر نہیں ہے، لیکن ایلین آ گئے ہیں، انہوں نے مور کو بھی اٹھا لیا ہے، اب انہوں نے مٹھو طوطے کو بھی اٹھا لیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو کالو بھائی؟ ایلین مور اور مٹھو طوطے کو اٹھا لیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، میری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ یہ سب ایک بڑا سا جہاز آیا بالکل آسمان سے نیچے، اس میں سے ایک تیز روشنی نکلی، پہلے مور پر پڑی اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ پھر جب مٹھو طوطے کو یہ سب بتا رہا تھا تو وہی جہاز پھر آیا اور اس نے مٹھو طوطے پر بھی روشنی ماری اور وہ بھی غائب ہو گیا۔ کوئی گڑبڑ ہے ٹونی، بہت بڑی گڑبڑ۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے تو کبھی ایسی چیزیں نہیں دیکھی، یہ تو کہانیوں کی باتیں لگتی ہیں۔ کیا واقعی تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ قسم کھا کے کہتا ہوں، ہاں ٹونی، سچ کہہ رہا ہوں، میں نے دیکھا۔ اب مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں وہ ہم سب کو نہ لے جائیں، ہمارے بچوں کو بھی نہ لے جائیں اور سارے پرندوں کو بھی نہ لے جائیں۔ مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ مجھے بھی نہ لے جائیں۔ او میرے خدایا، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے، ہم سب کو محتاط رہنا پڑے گا۔ یہ تو واقعی کوئی عجیب چیز ہے، مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے، اب ہمیں کچھ کرنا ہوگا کالو بھائی۔ ٹونی اور کالو ابھی باتیں کر رہے تھے کہ ایک ایلین شپ آتا ہے اور آ کر کالو کوے پہ لائٹ مارتا ہے۔ جیسے ہی لائٹ کالو کوے پہ پڑتی ہے تو کالو کوا غائب ہو کر ایلین شپ میں چلا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر ٹونی چڑیا حیران ہو گئی، وہ پریشان ہو گئی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ اس کے ذہن میں آیا کہ وہ چاچا کبوتر کے پاس جائے، کیونکہ وہ کافی عقل مند ہے اور چاچے کبوتر کو بتائے جا کے ساری بات۔ وہ جلدی سے چاچے کبوتر کے پاس جاتی ہے اور چاچے کبوتر کو ساری بات بتانے لگ جاتی ہے۔ چاچا کبوتر، کیا ہوا ٹونی بیٹی؟ کیا خبر لائی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ مجھے تمہاری آواز سے ہی ڈر لگ رہا ہے، کیا ہوا بتاؤ مجھے۔ ٹھیک کچھ نہیں ہے چاچا، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ سب کو لے گئے، مور کو، مٹھو طوطے کو اور کالو کوے کو بھی لے گئے، ایک کو لے گئے، اب ہماری باری ہے۔ بیٹی مجھے پتا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے اس عجیب روشنی کو اور پھر سب کے غائب ہونے کو۔ اب تو بس ہم دو ہی بچ گئے ہیں اس پورے جنگل میں۔ آپ کو پتا تھا اور آپ نے کچھ کیا نہیں، اب کیا کریں گے ہم چاچا؟ اگر وہ ہمیں بھی لے گئے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ اب تو ابھی بہت چھوٹے ہیں وہ تو۔ میں کیا کرتا بیٹی، وہ اتنے طاقتور ہیں، ہماری کوئی طاقت نہیں، لیکن ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ہم ایسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے۔ کیا کریں گے چاچا؟ ہمارے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں بچا، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔
खत्म नहीं हुआ बेटी। जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा इन्हें रोकने का या इनसे बचने का। मगर क्या क्या करें हम? मेरे ज़हन में कुछ भी तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं कुछ करना चाहिए। जरूर जरूर हमें कुछ करना चाहिए। वो अभी बातें कर रहे थे कि एक एलियन शिप आता है और आकर कबूतर पे, चाचा कबूतर पे लाइट मारता है और चाचा कबूतर भी गायब होकर एलियन शिप में चला जाता है। अब टूनी चिड़िया बहुत परेशान हुई और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो अपने बच्चों के बारे में भी परेशान थी। वो सोच में थी कि उसके बच्चे कहाँ हैं, घर में ही है या बाहर है। वो जल्दी से अपने घर अपने बच्चों के पास गई और देखा कि उसके बच्चे उसके पास घर में ही थे और वो अपने बच्चों से बातें करने लग जाती है। मामा मामा, क्या वाकई सारे परिंदों को एलियन ले गए हैं? मोर चाचा, मिट्टू तोता, अंकल और कालू कौवे को सबको ले गए हैं एलियन। तो क्या अब हमारी बारी है मामा? क्या वो हमें भी ले जाएंगे? नहीं मेरे बच्चों नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम घबराओ मत, तुम्हारी मामा यही है, तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। लेकिन चाचा कबूतर ने कहा था कि वो बहुत ताकतवर है, हमें भी ले जाएंगे ना वो? हम भी गायब हो जाएंगे। नहीं, देखो हमें बस एक बात का ख्याल रखना है, हमने अपने घरों से बाहर नहीं निकलना। जब तक वो एलियन यहाँ है हमें यहीं अपने अपने घर के अंदर रहना है, बाहर नहीं निकलना। अगर बाहर निकले तो उनको पता चल जाएगा। तो क्या हम बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे, दाना चुगने भी नहीं जाएंगे? नहीं बेटा, अभी नहीं। जब तक ये खतरा टल नहीं जाता हम यहीं महफूज रहेंगे। तुम्हारी मामा है ना, मैं तुम्हारे लिए सब इंतजाम करूंगी। एलियन सिर्फ इन्हें उठा कर ले जाते हैं जो खुले में होते हैं। अगर हम छुपे रहे तो हमें देख ही नहीं सकेंगे। तो फिर हम महफूज रहेंगे ना मामा? हाँ मेरी गुड़िया, हम बिल्कुल महफूज रहेंगे। मैं बस मेरी बात माननी है, घर से बाहर कदम नहीं रखना, वो हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें यहीं घोंसले में सब कुछ दूंगी कि तुम चाहो। बच्चे जब सो गए तो टूनी चिड़िया ने सोचा कि मैं अपने बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त कर लूं, जल्दी से काफी सारे दाने इकट्ठे कर लूं ताकि मुझे बाहर ना जाना पड़े और ना ही मेरे बच्चों को बाहर जाना पड़े, ताकि हम एलियन से बच सके। वो जल्दी से नदी किनारे दाने ढूंढने चली गई और वहाँ जल्दी जल्दी दाने ढूंढने लगी। जैसे ही वो वहाँ पे दाने ढूंढ रही थी तो एलियन शिप आ जाता है और एलियन शिप आता है और देखते ही देखते टूनी चिड़िया को भी उठाकर चांद पर ले जाता है। एलियन शिप जमीन से चांद की तरफ चला जाता है। इसकी अगली एपिसोड कल आएगी। इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।